اور آخرکار ثنا امجد کا نماز جنازہ لاہور میں کروا کر اس کی قبر بنا دی اور قبر کے اوپر پھولوں کے ہار چڑھا دیے، اور آج ثنا امجد کی ڈیڈ باڈی آپ کے سامنے بیٹھی ہے اور آپ سے مخاطب ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سن رہے ہیں، آج جو ثنا امجد آپ کے سامنے موجود ہے وہ ایک جیتی جاگتی لاش ہے۔ 21 دن پہلے جو ثنا امجد آپ کے لیے روڈ شوز لایا کرتی تھی، آج وہ ثنا امجد آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، کیونکہ 21 دنوں میں جو کچھ مجھ پہ ہوا ہے، جو کچھ میری فیملی کے ساتھ کیا گیا ہے، جو کچھ میرے ساتھ گزری ہے، میں مر چکی ہوں کہ بھائی نہ ثنا امجد پہلے ڈری تھی اور نہ ثنا امجد اب ڈرے گی، نہ میں پہلے جھکی تھی اور نہ میں اب جھکوں گی، بلکہ جو ڈر جو خوف میرے اندر موجود تھا وہ آپ نے مجھے اور میری فیملی کو ٹارگٹ کر کے ٹارچر کر کے وہ ختم کر دیا ہے۔ درجنوں نامعلوم افراد میری ماں کے گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک بیوہ خاتون، ایک 60 سال کی بوڑھی خاتون کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں، درجنوں لوگ ان کے گھر میں جاتے ہیں اور ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ثنا امجد چاہیے۔ اگر ثنا امجد جی، آپ کے خوددار کو سلام، آپ کی ہمت کو سلام، آپ کے جذبے کو سلام، آپ کی طاقت کو سلام۔ جس طرح آپ نے ویڈیوز کے اندر نہ ہکلاتے ہوئے، نہ ڈرتے ہوئے، نہ بلکتے ہوئے جس طرح پاکستانی سرکاروں کو جس طرح کھنگالا ہے، جس طرح آرمیوں کو کھنگال کے رکھا ہے، جس طرح اس گروپوں کو، اس پروپیگنڈا کو جس طرح آپ نے جواب دی ہے، یقیناً یہ قابل تعریف ہے۔ یقیناً کسی اور بہن کے اندر اس طرح ہمت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی آپ کو مسلسل 21 دن تک ٹورچر کرے، 21 دن تک آپ پر حاوی رہے، بار بار آپ کو دھمکی دے، بار بار آپ کو ٹورچر کرے، اور اس حالات سے نکل کر کے، اس سچویشن سے نکل کر کے، اور آپ پھر ان کو آپ نشانہ بناتے ہیں اور ان کو آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرتے ہیں، تو یقیناً یہ قابل تعریف ہے۔ بہن، آپ کے لیے بگ رسپیکٹ ہے۔ میرے پاس تو آپ کو دینے کو کچھ نہیں ہے بہن، میرے پاس میرے پاس کچھ پیسے اسے بھی نہیں ہے میرے پاس، مگر میں آپ کے لیے ہمیشہ سپورٹ میں ہوں۔ میں ویڈیوز کے ذریعے ہمیشہ آپ کو سپورٹ کرتے رہوں گا، جہاں تک ہو سکے وہاں تک جانے کی کوشش کروں گا۔ میری اتنی پاپولیشن نہیں ہے، نہ میرے اتنے فین فالوئنگ ہے، بٹ ایک چیز آپ کے لیے کر سکتا ہوں جو دنیا کرتی ہے، اور وہ چیز کرنے سے انسان سفل ہوتا ہے اور انسان کے جائز مقاصد پورے ہوتے ہیں، ان کے خواہشات، ان کے ڈریمز، ان کے جو سپنے ہوتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں۔ میں آپ کے لیے وہ کر سکتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ دعا کے آگے دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ کی والدہ محترمہ، آپ کے جو بال بچے ہیں، آپ کے شوہر، جو بھی آپ کے خاندان میں جس طرح ابھی گزر رہے ہیں، میں سمجھوں گا اور دعا کروں گا کہ وہ سب چیزیں اور وہ سب کنڈیشن وہ سکون و راحت میں اور ہنسی خوشی میں تبدیل ہو جائے۔ دوستو، میں نے پچھلے ویڈیوز کے اندر ایک بات کہی تھی کہ بھیا یہ صرف پروپیگنڈا پاکستانی پھیلاتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ بھائی یہ 2 ہفتے سے ویڈیوز تو نہیں آ رہی ہے، کہ ریزن کیا ہے؟ سامنے خبر آئی کہ بھائی ان سبھوں کو پکڑ کر کے جیل میں کر دیا، اور کچھ تو خبریں آ رہی تھی کہ بھائی پھانسی ہو گئی ہے، بٹ یہ سب تو سچ نہیں ہوا، مگر حد تک تو صحیح ہے، یعنی جیل نہیں ہوئی، پھانسی نہیں ہوئی، مگر جو اس طرح حالات تھے، اس کے اوپر جو بیت رہا تھا، تو جیل سے کم نہیں تھا بھائی۔ تو چلیے پہلے جو ہے میں اس بہن کی ویڈیوز کو یہاں پر پلے کروں گا، اس ویڈیوز کو دیکھیں گے، اس ویڈیوز کو دیکھ کر کے پھر جو ہے ہم باتیں آگے اور کریں گے، اور پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ بھیا یہ ہے تو کیا ہے۔ تو چلیے ہم پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کریں گے، آپ سے پھر روبرو ہو جائیں گے کہ بھیا کیا اس بہن کے ساتھ ہوا، پوری ڈیٹیل میں سنیں گے، ٹھیک ہے؟ نہ تو پھر بھائی آپ جو ہے نہیں سنیں گے تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ بھائی اس بہن کے ساتھ ہوا تو کیا ہوا، ہے کہ نہیں؟
چلیے یہاں پر ویڈیو پلے کرتے ہیں۔ جاگو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی۔ پچھلے کئی دنوں سے آپ سوشل میڈیا پر یہ خبریں دیکھ رہے ہیں کہ ثنا امجد کو اداروں کی جانب سے اٹھا لیا گیا ہے۔ کئی نے تو ثنا امجد کی پھانسی کی خبر چلا دی اور کئیوں نے ثنا امجد کا انکاؤنٹر کروا دیا، اور آخرکار ثنا امجد کا نماز جنازہ لاہور میں کروا کر اس کی قبر بنا دی اور قبر کے اوپر پھولوں کے ہار چڑھا دیے، اور آج ثنا امجد کی ڈیڈ باڈی آپ کے سامنے بیٹھی ہے اور آپ سے مخاطب ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سن رہے ہیں۔ آج جو ثنا امجد آپ کے سامنے موجود ہے وہ ایک جیتی جاگتی لاش ہے۔ 21 دن پہلے جو ثنا امجد آپ کے لیے روڈ شوز لایا کرتی تھی، آج وہ ثنا امجد آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، کیونکہ 21 دنوں میں جو کچھ مجھ پہ ہوا ہے، جو کچھ میری فیملی کے ساتھ کیا گیا ہے، جو کچھ میرے ساتھ گزری ہے، میں مر چکی ہوں، میں ڈیڈ ہو چکی ہوں۔ آج وہ ثنا امجد آپ کے سامنے موجود نہیں ہے جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی، جو ہنستے مسکراتے آپ کے لیے روڈ شوز لایا کرتی تھی۔ ان 21 دنوں میں میرے ساتھ کیا ہوا ہے یہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ ان 21 دنوں میں میں نے کیا کچھ برداشت کیا، میری فیملی نے کیا کچھ برداشت کیا، یہ میں جانتی ہوں، میرا خدا جانتا ہے، اور اب پوری دنیا یہ جانے گی۔ لیکن سب سے پہلے میں پیغام ان لوگوں کو دینا چاہتی ہوں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا میرے ساتھ، مجھے ٹارچر کیا، میری فیملی کو ٹارچر کیا۔ میں ان سب کو یہ کھلے عام بات کہنا چاہتی ہوں کہ بھائی، نہ ثنا امجد پہلے ڈری تھی اور نہ ثنا امجد اب ڈرے گی، نہ میں پہلے جھکی تھی اور نہ میں اب جھکوں گی، بلکہ جو ڈر، جو خوف میرے اندر موجود تھا وہ آپ نے مجھے اور میری فیملی کو ٹارگٹ کر کے، ٹارچر کر کے وہ ختم کر دیا ہے۔ آج ایک ناڈر ثنا امجد آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو ثنا کو خاموش کروانا تھا، میری آواز کو دبانا تھا، تو مجھے ٹارگٹ کرتے، میری فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا، میری والدہ کے گھر چھاپے مارے گئے، درجنوں نامعلوم افراد میری ماں کے گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بیوہ خاتون، ایک 60 سال کی بوڑھی خاتون کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں، درجنوں لوگ ان کے گھر میں جاتے ہیں اور ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ثنا امجد چاہیے، اگر آپ ہمیں ثنا امجد نہیں دیں گے تو ہم آپ کے بیٹے کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ جس پر میری والدہ کا یہ سٹانس ہوتا ہے کہ بھائی، یہ تو مہمان ہیں، آپ مجھے لے جائیں، ثنا جب آئے گی تو آپ مجھے چھوڑ دیجئے گا، ثنا کو لے جائیے گا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آئی، آپ کو ذرا غیرت نہیں آئی کہ ایک 60 سال کی بوڑھی خاتون کو آپ ٹارگٹ کرتے رہے ہیں؟ یہ کیسی مردانگی تھی کہ درجنوں افراد ایک 60 سال کی بوڑھی خاتون کو اکیلے پا کر اس کے گھر پہ دھاوا بولتے ہیں، اس کے گھر پہ ہلہ کرتے ہیں کہ ہمیں ثنا امجد دیں ورنہ ہم آپ کو لے جائیں گے، آپ کے بیٹے کو لے جائیں گے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ ان 21 دنوں میں اگر میں خاموش رہی ہوں تو صرف اور صرف اپنی ماں کی وجہ سے، جو آج بیڈ پہ موجود ہے، جو ڈر گئی، جو سہم گئی کہ یہ لوگ میرے گھر کیا کرنے آئے ہیں، میری بیٹی نے ایسا کیا گناہ کر دیا۔ اگر آپ میں ہمت تھی، اگر آپ میں جرت تھی تو مجھ سے بات کرتے، مرد کی طرح میرے گھر آتے، مجھ سے بات کرتے۔ ایک 60 سال کی بوڑھی عورت کو آپ نے ٹارگٹ کیا۔ ان 21 دنوں میں اگر میں خاموش رہی ہوں تو صرف اور صرف اپنی ماں کی وجہ سے، کیونکہ میں ایک فیملی والی خاتون ہوں، میرے بچے ہیں، میرا شوہر ہے، میرا میکا ہے، میرا سسرال ہے، اور مجھے سب کو جواب دینے ہیں۔ کیا کیا ثنا امجد نے کہ ثنا امجد کے گھر دن دہاڑے ہلہ بولا گیا اور میرے گھر نہیں، میری ماں کے گھر؟ یہ تمام تر باتیں میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گی۔ 21 دنوں میں آپ نے جس طرح میری فیملی کو ٹارچر کیا، میری ماں کو آج اس حالت میں آپ لوگوں نے پہنچا دیا، وہ سب باتیں اب پوری دنیا جانے گی۔ ان 21 دنوں میں یقین کریں میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں بتاتے ہوئے کہ ان 21 دنوں میں میرے معصوم بچوں نے کیا برداشت کیا، ان 21 دنوں میں میری بوڑھی ماں نے کیا برداشت کیا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ میری والدہ کے لیے خصوصی دعا کریں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اپنی والدہ کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گی، آپ کو وہ اپنا گھر دکھاؤں گی جس گھر کے اوپر ان لوگوں نے دھاوا بولا، میری ماں کو ٹارچر کیا، میرے بھائی کو اٹھانے کی دھمکیاں دی، سب کچھ آپ کو بتاؤں گی۔ ظاہر ہے جو کچھ ہوا، کس طرح سے ہوا، وہ ساری باتیں ایک ویڈیو میں جو ہے سم اپ نہیں کی جا سکتی۔
ان 21 دنوں کی کہانی جو ہے وہ میں چند لمحوں میں بیان نہیں کر سکتی. لیکن سب سے پہلے میرے اپنے ویور سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ میری والدہ کے لیے دعا کریں. اس وقت میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ انہوں نے وہ ٹارچر برداشت کیا, وہ چیزیں برداشت کی. ظاہر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک 60 سال کی بیوہ اور بوڑھی ماں پہ کیا گزری ہوگی جب ان کی بیٹی کو اٹھانے کے لیے درجنوں افراد ان کے گھر پہ دھاوا بولتے ہیں. تو اس وقت میری آپ سب سے درخواست ہے کہ میری والدہ کے لیے دعا کریں تاکہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ اپنی آپ بیتی خود آپ کو بیان کریں گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور جہاں تک بات رہی ثنا امجد کی, تو ثنا امجد نہ پہلے ڈری تھی, میں پھر کہنا چاہوں گی, میں غلط کو غلط کہوں گی, میں سچ کو سچ کہوں گی. اگر وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ثنا امجد کی آواز کو بند کروا دیا جائے, ثنا امجد کے چینل کو بند کروا دیا جائے, تو نہ یہ چینل پچھلے 4 سالوں میں بند ہوا ہے, نہ آنے والے سالوں میں بند ہوگا. اگر آپ میں ہمت ہے, اگر آپ میں جرت ہے, اگر آپ واقعی میں مرد ہیں تو میرے سے بات کریں. بی اے مین, ٹاک ٹو می. میری فیملی کو ٹارچر مت کریں, میری فیملی کو بیچ میں لے کر مت آئیں. لیکن میں کہتی ہوں آفرین ہے ان لوگوں پر, آفرین ہے ان یوٹیوبرز پر جنہوں نے خبر کی تصدیق کیے بغیر, میری فیملی تو ٹارچر ہوئی, میری یوٹیوب فیملی کو ٹارچر کیا گیا, میرے لاکھوں میں جو سبسکرائبر ہیں ان کے درمیان فیک خبریں پھیلائی گئیں کہ بھئی ثنا امجد کا انکاؤنٹر کر دیا گیا, ثنا امجد کو پھانسی لگا دی گئی, ثنا امجد کا جنازہ لاہور میں پہنچ گیا. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری آواز میں ایک عجیب درد ہے, ایک عجیب گرج ہے جو پہلے آپ نے کئی سالوں میں نہیں دیکھی ہوگی. اس کی وجہ یہ 21 دن ہے اور یہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے میری آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ آواز دبے گی نہیں, آپ اس کو جتنا دبائیں گے یہ اتنا گرج کے, اتنا برس کے آپ کے سامنے آئے گی. اب یہ وہ ثنا امجد نہیں رہی جس کو آپ پہلے دیکھا کرتے تھے, کیونکہ میرے دل میں جو ڈر, جو خوف تھا. آپ کو ڈر خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ آپ کو ڈر خوف اسی چیز کا ہوتا ہے نا کہ آپ سے منسلک لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. لیکن آپ نے میرے سے ریلیٹڈ لوگوں کو تکلیف پہنچا کر, انہیں ٹارچر کر کے وہ ڈر, وہ خوف میرے دل سے ختم کر دیا ہے. پہلے تو میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, ان اپنی تمام تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بہن کے لیے آپ لوگ بھی دعا کیجیے. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جو والدہ ہے اور آپ کے جتنے بھی خاوندے میں جو بھی بیمار ہے ان کو صحت یاب جلد ہی جلد اوپر والا کرے. اور بس اتنا کہوں گا کہ ویڈیوز تو اب بناؤں گا. اس کتوں کو, اس سور کے بچے کو میں ضرور جو ہے ان کا کھنگالنے کی اور اس کا دھلائی کرنے کی کوشش کروں گا کہ بھیا ایک 60 سال پلس کی ماں, ان کو پر ٹارچر کیا جاتا ہے. کتنے بے غیرت تم لوگ ہو یار. شرم ہے کہ نہیں تم لوگوں کے اندر شرم ہے یا نہیں ہے یار؟ ایک 60 ایئرس کی اولڈ ماں کے اوپر جا کر ٹارچر کرتے ہو, دھمکی دیتے ہو. ڈوب کر مر جانا چاہیے. اور ایسی سرکار پر لعنت ہو یار جو ایک شبد بھی یار استعمال نہیں کیا, ایک شبد بھی نہیں بولا. بھائی ان کی غلطی کیا تھی؟ ان کی غلطی یہی تھی کہ انہوں نے ایک حق راستہ چنا, حق کی آوازوں کو بلند کیا, اچھا پیغام دیا, اور ہونی بھی چاہیے. ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر جو ہم نے پاکستانی کنٹینٹ بنائی ہے, میں کیا بتا سکتا ہوں, اس طرح کی ویڈیوز ہم نے پائی ہے مگر بنائی نہیں ہے. کہ پاکستانی اتنے بے غیرت لوگ ہیں, اپنے ماں کو بھی نہیں چھوڑتے. بات اگر پیسے کی آ گئی نا تو اپنے بیٹیوں کو بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ کڑوی بات ہے, آپ کو دل پر لگ سکتی ہے, یہ کڑوی بات ہے اور یہ حق ہے, سچ ہے. اگر آپ کہو کہ بھائی پروف کے ساتھ لا کے دکھاؤ اور پروف کے ساتھ ویڈیوز بناؤ, اس پر میں ایک دم متفق ہوں, ایگری کرتا ہوں, ایک دم ضرور لاؤں گا. مگر بھائی وہ ویڈیوز اور وہ کہانیاں آپ تک نہیں سنا سکتا کیونکہ بھائی یوٹیوب کی پالیسی ہے. مگر چاہوں گا کسی بھی طریقے سے میں اس ویڈیوز کو دکھاؤں گا کہ اتنے پاکستانی بے غیرت لوگ ہیں
جو پیسے کے لیے اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو خود پیدا کر کر کے، پرورش کر کر کے، اچھی تربیت دے کر کے، جب بات آتی پیسوں کی، بیچنے کی، سوچتے ہیں بھائی یہ ریئلٹی ہے، سچ ہے، حق ہے۔ اگر بات آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو کوئی پرابلم نہیں بھائی، مگر ہاں میں اس بہن کے لیے سپورٹ میں کھڑا رہوں گا اور اس بہن کے لیے ہمیشہ ویڈیو بناؤں گا۔ ویڈیو ابھی تو اور بنے گی بھائی، ابھی ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی ہے، ابھی ڈیٹیل میں بات بہن نے نہیں کی ہے، اور جانیں گے کہ بھائی ان کو کس طرح ٹارچر کیا گیا، کیا چیز کی اس کو دھمکی دی، کیا وجہ تھی ان کو ٹارچر کرنے کی، ان کو ٹارگٹ کرنے کی، ان کی ماؤں کو، ان کی بہنوں کو، ان کے خاندان کو ٹارچر کرنے کی کیا وجہ تھی، ریزن کہ بھیا کیا ریزن تھا، آخر انہوں نے کیا ویڈیوز بنائی۔ دیکھو بھائی میں نے بھی ایک ویڈیوز بنائی جو پاکستان سے بہت تیزی سے خبریں آ رہی تھی کہ اس شخص کو پھانسی ہو گیا، اس شخص کو پھانسی ہو گیا، تو ہم نے ویڈیوز بنا دی، مگر کوئی حقیقت اس کے اندر نہیں تھا۔ مگر بھائی پھانسی سے کم، جیل سے کم یہ تھوڑی ہے، یہ بھی تو کم تھوڑی ہے نا، ان کو پر ٹارچر کیا گیا 21 دن 21 ڈے آفٹر، 21 دن کے بعد جب یہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہے، آپ نے ویڈیو بھی دیکھا کس طرح دردناک، دل میں آنسو، دل کے اندر آنسو بہ رہا، باہر تو نہیں بہ رہا بھائی، باہر بہائیں گے تو کون سنے گا، سننے والا کون ہے؟ وہ غم لے کر، وہ درد لے کر جو داستاں بیاں کر رہی تھی، یقیناً یار سن کر کے میرا تو اپنا رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بات تو صحیح ہے کہ بھیا اگر آپ کو ٹارچر کرنی ہے، ٹارگٹ کرنی ہے تو مجھ کو کرو، مگر میری 60 سال کی ماں کے اوپر تم دھاوا بول دیے، اس کو ٹارچر کیے، ان کو دھمکی دیے کہ بیٹی کہاں ہے۔ بھیا ویڈیوز بنے گی، اور ثنا امجد جی سے کہنا چاہوں گا، ایک بار پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ثنا امجد جی مجھے پتا ہے کہ آپ کے حالات ابھی خراب ہیں، کنڈیشن خراب ہے، میں آپ کی ہیلپ تو نہیں کر سکتا، اگر رہتا تو یقیناً 100% آپ سے دعویٰ کرتا ہوں کہ میں ضرور کرتا۔ میرے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے، میرے پاس ایک چیز ہے جو ہر سودان کا اس میں حل ہے، ہر مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، تکالیفوں کا، ٹینشنوں کا، اور آپ کے اوپر جو پریشر ہے ان سبوں کا حل جو ہے ایک چیز میں ہے، وہ ہے دعا۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور دعا کے علاوہ میں آپ تک کچھ پہنچا نہیں سکتا، اگر میرے پاس رہتا تو ضرور بہن آپ کو مدد کرتا، میں ضرور میں آپ کو مدد کرتا، میرے پاس نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں، بس دعا کروں گا، اور دعا سے بڑھ کر اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ دعا کروں گا کہ آپ کی والدہ جلد ہی جلد صحت یاب ہو جائے، آپ کے جتنے بھی خاندان میں جو بھی بیمار ہے وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے، صحت یاب ہو جائے۔ تو دوستوں ملتے ہیں ویڈیوز میں، ویٹ کیجیے گا نیکسٹ ویڈیوز میں کہ کیا ہے، سنیں گے، آپ کو بھی سنائیں گے، اور آپ سے بھی کچھ اوپینین مانیں گے۔ چلے ملتا ہے ویڈیوز میں، بہت بہت شکریہ، تھینکس فار واچنگ، لو یو، جے ہند، بائے بائے۔